السلام علیکم جی۔ ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ناسبی لوگ۔ پچھلے دنوں کو نواز صاحب کی جانب سے ایک چیلنج کیا تھا، پوسٹر لگائے تھے انہوں نے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کا چیلنج ہم قبول کرتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ بیسک تو میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا، وہ پوسٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پوسٹر تھا، انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ ایسے لوگ جو ناسبی ہوتے ہیں، جن کے دل میں اہل بیت کے لیے مودت اور محبت نہیں ہے، جن کے اندر یہ درد نہیں ہے، ریئلٹیز جاننے کی کوشش نہیں وہ کرتے، ایسے لوگوں کو علامہ صاحب اور ان کی ٹیم کو لینے نہیں چاہیے کہ جو بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ بس ان لوگوں پر فوکس کرے کہ جو با اخلاق طریقے سے چیزوں کو سیکھنا یا سکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، انہوں نے جیسے ہی چیلنج یہاں سے کیا، علامہ حسن اللہ یاری صاحب اور ان کی ٹیم نے ان سے رابطہ کیا اور جو ہے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے 12 بجے کا کوئی ٹائم دیا ہوا تھا، آدھا گھنٹہ ویسے وہ لیٹ ہو گئے، بہرحال جس وجہ سے بھی ہوئے واللہ عالم۔ جب وہ آئے، چونکہ وہ بات تو نہیں کرنے آئے تھے، وہ شرارت کرنے آئے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ بولتے ہیں علامہ حسن اللہ یاری صاحب کی، جماعت عمریہ یعنی حضرت عمر کے ماننے والے، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا جماعت علویہ، جماعت حسنیہ، جماعت حسینیہ، ٹھیک ہے، جماعت مادویہ، یعنی ہمارا ایک تعارف ہے نا، ہمارے 12 امام ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہمیں تعارف کر کے پکارا جائے تو ہمیں اچھا لگے گا، یعنی جماعت علویہ یعنی حضرت علی کے ماننے والے، جماعت حسینیہ یعنی حسین کے ماننے والی جماعت۔ اسی طرح علامہ حسن اللہ یاری صاحب اہل سنت کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے جو حضرت عمر کے پیروکار ہیں، جو رسول اللہ کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانتے ہیں، ان کو جماعت عمریہ کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی حضرت عمر کے ماننے والے، جس طرح ہمیں جماعت علویہ کہا جاتا ہے، جیسے شیعان علی تھے، شیعان معاویہ تھے، اس طرح دو اصطلاح بھی استعمال ہوئی، تو ان کی ایک اپنی اصطلاح۔ بہرحال اگر کسی کو اس سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ آئے اور بتائے جی میں آپ سے گفتگو کروں گا، کیونکہ جس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن میری شرط ہے، شرط یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں جماعت عمریہ نہیں کہیں گے، ہمیں برا لگے، حالانکہ یہ معیوب لفظ نہیں ہے، غلط لفظ نہیں ہے، ہمیں کوئی جماعت علویہ کہے، جماعت حسنیہ کہے، جماعت حسینیہ کہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے 12 خلفاء میں سے کسی کی خلیفہ سے بھی ہمیں پکارا جائے، سب ہمارے پیشوان۔ تو خیر انہوں نے آ کے جان بوجھ کے شرارت کی، کیونکہ گفتگو تو انہوں نے کرنی نہیں تھی، سارے حالات تو وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے آ کے شرارت کی، اور امام زمانہ کی والدہ جو ہیں بی بی نرجس خاتون، انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا، وہ میں لفظ بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا، انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی، مطلب ایک انسان کے اندر سینس ہی نہیں ہے اتنا کہ ہمارے لیے حجت 12 ہیں، یعنی ہمارے اماموں کی جو بیویاں ہیں نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو آپ ہمیں ان کی لیڈرشپ میں کیوں بلا رہے ہیں کہ جماعتیں، انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے کہ حضرت بی بی نرجس کی جماعت، اس طرح کے وہ معیوب سے لفظ، گندے سے لفظ تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، میری اللہ یاری اور ان کی ٹیم سے اگر میری ان تک آواز پہنچے تو یہی گزارش ہے کہ یار خدا کے لیے ایسے بدتمیز لوگوں کو اپنا لیں۔ بس مناظرہ جو ہے نا، یہ جو ہے 1 to 1 ڈبیٹ جو ہے، یہ بس اب ختم ہو گئے، تو یہ لوگ آتے ہیں اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ مسکنسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جی وہ تو اللہ یاری کو ہم نے ہرا دیا مناظرے سے، اب جبکہ اللہ یاری نے اس پر کیا کہا وہ آپ کو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں، اور انہوں نے وارننگ کی باقاعدہ، وہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ چیلنج کے الفاظ کیا تھے؟ کس کے؟ میرے چیلنج کے الفاظ کیا تھے جو آپ نے قبول کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عمری اور بکری علماء ہیں، یہ میرے سامنے آ کر میرے سے گفتگو کی کہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ آج نرجسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دفعہ پھر بھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کا نام لیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ تم جو مرضی کہہ دو، تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دینا کہ تم کہہ دینا باغ گیا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو ادب دیکھو، اگر احترام تجھے آتا ہے تو آپ کے ساتھ بات کریں گے، اگر ادب نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر ادب نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے آپ کو آپ کی زبان بتائی کہ آپ کتنے باادب ہیں، ابھی تو چلیں بسم اللہ کر کے اگر تم نے دیکھیں عزیزو دیکھیں، میرا بالکل کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس احترام نہیں ہے، جو ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں ابھی سے آپ شروع ہوئے نا، بکری اور عمری علماء کہتے ہیں، تو یہ آپ کا ادب ہے علی صاحب؟ یہ بات اس نے بالکل بے بنیاد کی ہے، بکری اور عمری یہ بہت غلط بات کر رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں عمری، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر کے ماننے والے، تو یہ بات انتہائی نامناسب ہے کہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ بکری یا اس طرح کی کوئی معیوب لفظ اللہ یاری صاحب استعمال کرتے ہیں، یہ بہت چلاکی سے کام دے رہا ہے بندہ۔ دیکھیں میں نے آپ جو بار بار بکری اور عمری علماء کہتے ہیں، تو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے استعمال کرنا لفظ؟ بات سنو، میں نے ابھی آپ بات کو سنیں، نرجسی عالم کہا تو آپ ناراض ہو گئے؟ بس ختم بات ہے، میں نے آپ کو وعدہ کہا تھا کہ ایک دفعہ مزید کہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا، بس ختم بات، ہم نے یہاں سے آپ بھاگ کی جاؤ، چیلنج کو بھاگ جاؤ قبول یہاں کیا سے۔ ہے، اور آپ کو نہیں عنوان نہیں دیا نہیں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، کفر ہے، آپ اس کو اسلام ثابت کر کے دکھائیں ہمیں۔ دیکھو عزیزو، یہاں پر ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ابھی شروع سے آیا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تم نے چیلنج دیا، یعنی ہم کافر ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم مسلمان ہو، اور ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، تو اس نے شروع ہی آئیں سے کیا کہ تم کافر ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے اگر تم کو عمری کہا تو تم مجھے جعفری کہہ دو، تم مجھے علوی کہہ دو، تم مجھے حسنی کہہ دو، تم مجھے حسینی کہہ دو، تمہیں حق نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماؤں کے نام لے لو، ٹھیک ہے نا؟
وہ ہمارے ان کی جو مائیں ہیں مخدرات ہیں وہ ہمارے مذہب کے امام نہیں ہیں، اور تم بے ادبی کے طور پر ان کے نام لیتے ہو. تمہیں بالکل، جب تم مولوی صاحب تم پہلے جا کے ادب سیکھو. تمہارے جماعت کے آدمی سے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تم اپنے گروپ سے کوئی مؤدب انسان کو نہ بھیجو. پہلے ادب سیکھو، مؤدب آدمی کو بھیج دو، پھر تمہارے گروپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تجھ سے بات نہیں کروں گا. نصیر احمد صاحب دوسرے مولوی کو لاؤ، تجھ سے بات نہیں کروں گا میں. تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دو اللہ یاری بھاگ گیا، میں بھاگ گیا بھائی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل آپ سے خطاب کرے تو کہہ دینا سلام. میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، میرا آپ سے کوئی گفتگو ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ میرا تجھ سے گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ تم بے ادب انسان ہو، تم میں ادب نہیں ہے. تم مجھے جعفری کہہ دو، ہمارے فرقے کا نام ہے جعفری. اللہ یاری صاحب اہل بیت کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی نا، اللہ یاری صاحب نے ایک وارننگ دی ان کو، کہا اب اگر تم نے بی بی کا نام لیا نا تو میں تمہیں جو ہے وہ بالکل بھی تمہارے ساتھ گنجائش نہیں کروں گا. اس نے پھر وہی حرکت کی، کیونکہ یہ شرارت کرتے ہیں نا یہ لوگ، جن لوگوں کی اولادیں ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے، جنہوں نے اہل بیت کو ایک منٹ چین کا سانس نہیں لینے دیا. تو خیر یہ کیا ادب و احترام کریں گے؟ تو بہرحال میری ان کی ٹیم سے یہ گزارش ہے کہ یار ایسے بدتمیز لوگوں کو نہ لے کر آیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بااخلاق طریقے سے دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور آخر میں بس یہی ہے یار کہ جس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بھی انسانیت، خوف خدا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کرے گا. چاہے کوئی ہندو ہے نا، ہندوؤں کی ماں بھارت بھی ہے نا، تو وہ اس کی بھی توہین نہیں کرے گا کہ یار میری وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو، میری وجہ سے یہ مسلمانوں سے نفرت نہ کرنا شروع کر دے. تو بس جس کے اندر درد ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دلیل سے، تحمل سے، پیار سے، اخلاق سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا. ابھی اللہ یاری صاحب بھی کافی حد تک انہوں نے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے جن شخصیات سے ہمیں اختلاف ہے ان کے بارے میں گفتگو کی جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.